بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللہ تعالیٰ اس کلام کا ثواب انہیں پہنچائے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اور اے رب جو لوگ زندہ ہیں ہاتھ سے زخمی ہو گئے ہیں انہیں اور ہمیں سب کو کامل عافیت نصیب فرما. اس کے بعد چیئرمین عمران خان صاحب اور ان کے رفقا کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ پی ٹی آئی اور تحریک انصاف جس نظام کو قائم کرنا چاہتی ہے اور معاشرہ جن خطوط پہ استوار ہونا چاہیے, اس میں بنیادی طور پہ ایک ایسی حکومت, ایک ایسا مرکز جس کا اصل مرکز خدا کی ذات اور اس کی صفات, سیکولرزم میں, لبرلزم میں, اور ہم میں یہی فرق رہ گیا ہے کہ وہ لوگ ایسا نظام چاہتے ہیں جس میں انسان کو سینٹر میں رکھا جائے اور باقی پوری دنیا اس کے گرد گھما دی جائے اور خدا محض ڈرائنگ روم کی ایک آسائش اور آرائش ہو, اور اس سے زیادہ کچھ نہ. جبکہ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہی مرکز ہے ہماری تمام ایکٹیویٹیز کا, اور اللہ ہی کی ذات, اس کے احکامات ہماری عملی زندگی میں نافذ ہو جائیں اور ہماری اجتماعی زندگی میں بھی, حتیٰ کہ ہم اپنی عملی زندگی میں خدا کے کیسے ہی نافرمان کیوں نہ ہو, مگر جب بھی ٹکراؤ ہوگا اللہ کے حکم کے ساتھ کسی ایسے حکم کا جو خدا کی مرضی کے خلاف ہے, تو ہم یہ ثابت کریں اپنی زبان سے, اپنے لہو سے کہ اللہ ہم تیرے وفادار ہیں, ہم تیرے احکامات کو ماننے والے ہیں, اور تمام معصیت اور گناہوں کے باوجود ہمارا ووٹ تیرے ساتھ. یہ وہ فرق ہے جس کو قائم رہنا چاہیے اور ہونا چاہیے. یہ وہی چیز ہے جو مغلوں کے زمانے تک بھی قائم رہی, اور اس کے بعد انگریزوں نے اس نظام کو بدلا. خان صاحب کی خدمت میں 2 کتابیں میں پیش کرنا چاہوں گا, اور امید ہے اس کا مطالعہ کریں گے. جب اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان کے لیے نئی چیزیں ہوں گی. ہسٹری آف ایجوکیشن ہے ماڈرن انڈیا میں 1757 سے لے کے 1998 تک, اور اسے سریش چندر گھوش نے لکھا ہے, اور بہت اچھی طرح سے تجزیہ کیا ہے کہ ہمارے نظام تعلیم میں اور مغلوں کے نظام تعلیم میں کیا فرق تھا, ہندوستان میں کتنے مدارس تھے, کتنی چیزیں تھیں, کہاں کہاں تعلیم ہو رہی تھی. اس کی تفصیل میں جاننے کا ظاہر ہے کہ موقع نہیں, لیکن خان صاحب پڑھیں اور اس چیز کو انشاءاللہ اچھی طرح اپنے اندر سموئیں گے. اور دوسری چیز این ایرا ڈارکنیس, یہ کتاب وہاں کے جو برٹش امپائر میں جو کچھ انڈیا میں ہوتا رہا ہے, اس میں بھی انہوں نے بتایا ہے کہ مسلمان کیا تھے اور کس طرح پڑھتے تھے. اس میں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ پوری دنیا میں 27% ہم لوگ چیزیں بنا کر ہندوستان سے بھیجتے تھے, اور ایسٹ انڈیا کمپنی جب ہندوستان کو چھوڑ گئی ہے تو اس وقت یہ ریشو گر کے 4% پہ آ گئی تھی. یہ دونوں کتابیں انشاءاللہ خان صاحب کی خدمت میں پیش ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیز اصل استدعا ان سے کرنی ہے اور جس طرف توجہ دلانی ہے کہ پاکستان میں اس وقت تقریباً 20 لاکھ سے زیادہ مدارس کام کرتے ہیں, اور یہ بچے ان کو مین سٹریم میں لانا, ان کو مین سٹریم میں آنا چاہیے, ان کو اس نظام تعلیم کا حصہ بننا چاہیے جس نظام تعلیم میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ خدا مرکز نظام تعلیم بنے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اور ہمارے جوان یہ سارے کے سارے 2 چیزوں میں سینٹرل حیثیت خدا کو دیں, اپنے علم کو اور اپنے اخلاق کو. اخلاق بھی اللہ کی وجہ سے ہو اور علم بھی اللہ کی وجہ سے ہو. کہ اتنی بڑی تبدیلی ہے کہ لوگ بڑے بڑے اس ملک کے بانیوں کو بھول جائیں گے اور چیئرمین یاد رکھے جائیں گے نیک دعاؤں میں, اگر یہ ہم تبدیلی پیدا کر سکیں. اسی طرح بالکل اسی طرح
جو مدارس کے بچے ہیں خان صاحب سے یہ کہنا ہے کہ انہیں وقت دینا ہے. ہمارے ملک میں 8 سے 10% ووٹ مذہبی ہے. مذہب کی کیا طاقت اور قوت ہے حالیہ واقعات سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اس طاقت کو کسی صورت اگنور نہیں کیا جا سکتا. ان کو سب کو لے کے چلنا ہے. خان صاحب بڑے ہیں اور چیئرمین ہیں. اللہ نے جو مقبولیت انہیں عنایت فرمائی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ مدارس مساجد ان کو وہاں جانا ہے, لوگوں سے ملنا ہے, ہر مکتبہ فکر کے علماء سے ملنا ہے تاکہ اس کے نتیجے میں ایسا معاشرہ قائم ہو سکے جس میں ہم سکھ کا سانس لے سکیں, ظلم کو ختم کر سکیں اور اس انصاف کو زندہ کر سکیں جس انصاف کی مثالیں موجود. ایک چھوٹی سی مثال آپ سے عرض کرتے ہیں. اتنا یہ ظلم اتنا خراب ہے کہ مشکات میں روایت آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکمران بظاہر ایک فرد ہوتا ہے. آپ نے فرمایا اس ایک فرد کے ظلم کی وجہ سے یہ بٹیرا جو آپ کھاتے ہیں نا اس کا نام لے کے فرمایا کہ بٹیرا اپنے گھونسلے میں مر جاتا ہے. یہ ظلم کے وہ اثرات ہیں جو سوسائٹی پہ پڑتے ہیں اور سوسائٹی تباہ ہوتی ہے. اور اسی طرح اسی تربیت کا نتیجہ یہ تھا کہ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ حرم میں آئے ندوہ میں اور انہوں نے اپنی چادر لٹکائی اور پھر انہوں نے دیکھا کہ کبوتر آ کے بیٹھ گیا تو انہوں نے کہا یہ شارٹ کٹ ہے حرم میں جانے کا, میں یہاں سے چلا جاؤں. تو انہوں نے کبوتر کو اڑا دیا اور خود چلے اور انہوں نے دیکھا وہ کبوتر ایک جگہ جا کر بیٹھا اور ایک سانپ نے آ کر اس کبوتر کو ہضم کر دیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دیکھتے رہے اور جمعے کی نماز کے بعد انہوں نے بٹھائی شورا اور انہوں نے کہا اگر میں اس کبوتر کو نہ اڑاتا تو شاید یہ نہ مرتا, میں اس کی جان کے تاوان کا سبب بناؤں. میں اپنے ملک میں انصاف کرتا ہوں, میرے ساتھ انصاف کرو, مجھے کیا کرنا چاہیے. ان کی شورا نے کہا حضرت آپ کو ایک بکری ذبح کرنی پڑے گی کیونکہ حرم میں آپ سمجھتے ہیں موت آپ کی وجہ سے ہے. سیدنا عمر رضی اللہ نے ذبح کی اور اس چیز کو قبول کی. اس لیے ندوہ میں جس طرح بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور محبت اور اتھاہ گہرائیوں سے خان صاحب کو اور ان کے رفقا کو جو بھی آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے سب کو, لیکن ایک بات بڑے کھلے دل سے اعتراف کے ساتھ کہتے ہیں جو ہمیشہ نقطۂ نظر جس اقبال کو وہ ہمیشہ کوٹ کرتے ہیں اور معروم کا ذکر کرتے ہیں, ہم اس لیے خدا کے مرکز ہونے پر زور دیتے ہیں کہ اگر خدا مرکز نہیں رہے گا تو وہ ہوگا جو مثنوی میں معروم نے کہا ہے خشک مغزو خشک تارو خشک پوست از کجامی آئے دعویٰ این آواز دوست. ساری چیزیں خشک ہو جائیں, روح بھی جسم بھی افکار بھی نظریہ بھی, تو اللہ کی بات کہاں سے آئے گی. اور جو علامہ اقبال نے کہا تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر, تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر, کہ جہاں میں نانے شعیر پر ہے مدار قوت حیدر. اس لیے ندوہ کو ہم لوگوں کو کوئی چیز نہیں مطلوب, نہ ایم پی اے کا ٹکٹ, نہ ایم این اے کا ٹکٹ, نہ سینٹ کی سیٹ, کوئی چیز ہماری مطلوب نہیں ہے. آج تک یہ نہیں ہوا کہ بنی گالا نے نہ بلایا اور خود سے چلے گئے, اور یہ بھی نہیں ہوا کہ انہوں نے بلایا اور ہم حاضر نہ ہوئے. یہ نہیں ہوا. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اس ملک میں اگلی نسل کو سنبھالیں اور خان صاحب کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور عافیت, اور خدا ان کی ہمیشہ صحیح رہنمائی فرماتا رہے. وہ اس قیادت کو سنبھالیں اور دینی مدارس کے ہمارے بچے یہ چیزیں یہ سب کی سب ان کے بچوں جیسے ہیں, ان کی بھی تربیت, ان کی بھی پرورش, ان پہ بھی ہاتھ رکھنا, اور خدا انہیں توفیق دے جیسے اچھے کام صوبہ سرحد میں ہو رہے ہیں. خدا کرے کہ عمومی طور پر یہ سارے کام ہوں. میں ان الفاظ کے ساتھ خان صاحب کا مزید وقت نہیں لوں گا, آپ بھی انہیں سننے کے لیے مشتاق ہوں گے. اب چودھری صاحب ہمارے پی ٹی آئی کے صف اول کے رہنماؤں میں سے ایک, وہ بھی تشریف فرمائیں, ان سے بھی آپ سن لیجئے, اور اس کے بعد چیئرمین کے اور آپ کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا. اللہ